الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ عقیقہ کی محفل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر کی محفل ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس بیٹی کی عمر دراز فرمائے، نیک اور صالحہ بنائے۔ یقیناً اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ والدین ہیں جن کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو۔ اگرچہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دینے والا ہے، کسی کو بیٹی سے نوازے یا بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول، اس رواج کے اندر یہ فرمایا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، گھر میں وہ گھر سب سے بڑی رحمت اور خوش قسمتی والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازتا ہے۔ اور حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو، ایک فرشتہ اس بیٹے کے ساتھ آتا ہے اور گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بے شمار فرشتے آتے ہیں، اس گھر میں سلام بھی بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ننھی سی روح اللہ نے تمہارے گھر میں بھیجی ہے، اگر تم اس کی اچھی پرورش کرو گے، اچھی نشو و نما کرو گے اور دین اسلام کی اس کو تعلیم دو گے، تعلیم و تربیت کے بعد اس کی شادی کرو گے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنی 3 بچیوں کی اچھی پرورش کی اور پھر اس کی شادی کی، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، تو محبوب نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی دین کے مطابق تربیت کرے اور پھر اس کی شادی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر صحابی نے عرض کی، حضور جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا جس نے 1 بیٹی کی تربیت کی، دین اسلام کی تعلیمات دیں، میرے جو ہے وہ محبت سکھائی اور پھر اس کی اچھی تربیت کر کے اس بچی کی شادی کی، تو قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن مال
اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، تو اس میں بیٹی کا لفظ نہیں ہے۔ فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اگر کوئی اچھی پرورش کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرے گا تو قیامت والے دن یہ اچھی پرورش انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ ان کا وجود اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ہے 7ویں دن کرنا، پھر بچہ ہو یا بچی ہو اس کے سر کے بال مونڈ کے اس کے برابر جو ہے چاندی کا جو ہے وہ وزن وہ صدقہ کرنا چاندی۔ اور پھر اگر کوئی 7ویں دن نہیں کرتا 21ویں دن کر لے، عمر میں زندگی میں کہیں ایک بار کبھی بھی کر لے تو یہ مستحب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بیٹی پیدا ہو اس کے لیے ایک بکری ایک بکرا، اور بیٹا ہو تو اس کا 2 حصے، جیسے جائیداد میں ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں بیٹی کا 1 حصہ ہے، تو عقیقے کا بھی یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے۔ فرمایا بیٹی ہو تو 1 بکرا یا بکری، اور اگر بڑا جانور ہو تو 1 حصہ بیٹی کے لیے اور 2 حصے بیٹے کے لیے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ قربانی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی پہلے بندہ نہیں کرتا، تو جب قربانی کا دن آئے تو اس دن بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ قربانی کے ساتھ بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے یہ گروی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک فقہا نے ایک چیپٹر قائم کیا، ایک سوال ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، اگر وہ بچے بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ روز محشر اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس پر فقہا نے دلائل دیے، فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ ایسی عمر کو پائیں کہ جس میں عقیقہ ہو، یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ ایسے بچے تو قیامت والے دن کچا بچہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اور جو عمر پائیں اور والدین پر گروی آئے، اور گروی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ادھار لے کے عقیقہ کیا جائے، یہ ہے کہ اس کو وسعت رزق بھی ہو اور اس کے پاس ساری سہولیات بھی ہوں، پھر وہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے بچے قیامت والے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اگر وہ بچپن میں دنیا سے چلے جائیں، اور زندہ رہیں تو پھر تربیت کریں گے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر والدین پر لازم ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائے۔ ہم تو سیاست سکھاتے ہیں، دنیا داری سکھاتے ہیں، کاروبار سکھاتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں لازمی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کون سی؟ سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں نہیں سکھاتا تو قیامت والے دن محبوب علیہ السلام کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا کہ محبوب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری اولاد کی محبت، اور تلاوت کلام مجید کی محبت۔ تو ظاہر سی بات ہے محبوب علیہ السلام کی محبت تو تب آئے گی نا جب بار بار آپ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کریں گے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کریں گے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کریں گے، علم نشرح کے سینے کا ذکر کریں گے، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب کا ذکر کریں گے، تو بچوں کے دل میں محبت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہی کہنا شروع کر دیا یہ محبوب کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر بچے بھی تو وہ ویسے ہی پیدا ہوں گے۔ تو ظاہر ہے محبوب کی محبت تبھی ہوگی کہ بار بار محبوب کا ذکر کیا جائے، کبھی درود محبوب پہ پڑھا جائے، محبوب کی شانیں اور عظمتیں بیان کی جائیں کہ یہ بچے جہاں بھی دیکھیں ان کو تعلیمات مصطفیہ نظر آئے۔ یہ تربیت کا پہلا حصہ ہے جو محبوب نے بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے تو وہ جو جانور ذبح کرتا ہے اس جانور کے خون کے بدلے بچے کے خون میں برکت ہوتی ہے، بالوں کے بدلے بچوں کے بالوں میں برکت ہوتی ہے، ہڈیوں کے بدلے بچوں کی ہڈیوں میں برکت ہوتی ہے، اس کی کھال کے بدلے بچوں کی کھال میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اگر جو آپ عقیقہ کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا گوشت میٹھا بنا دیا جائے تو محبوب نے فرمایا وہ بچہ خوش اخلاق بنتا ہے، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ضرورت کی چیزیں، نماز کے مسائل وہ بھی اللہ ماشاءاللہ،
جنازے کے مسائل وہ بھی اللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو دینی مسائل ہیں جو ضرورت کے ساتھ ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیٹ کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کاش ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، دین اسلام کی سمجھ آئے، پھر دیکھیں زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، حضور والا کوئی جنتی اور جہنمیوں کی نشانیاں تو ارشاد فرمائے۔ فرمایا جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، جہنم اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو جنتی اور جہنمی تو دیکھ لو، جہاں اللہ نے روکا ہے رکنے والا جنتی ہے، جہاں فرمایا چلے جاؤ جانے والا جنتی ہے، اور جس جگہ پر اللہ کی رضا کے خلاف کوئی جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر جنت میں نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا جہاں اللہ نے فرمایا چلے جاؤ یہ اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے، اللہ کی ناراضگی کا مقام جہنم ہے، تو اپنی زندگی ایسے بناؤ جہاں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، جہاں حکم دیا ہے چلے جاؤ، تو دنیا میں جنتی جہنمی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو اظہار تشکر کی مجالس اور محافل ہوتی ہیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، شعب الایمان، کنز العمال کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ تشریف فرما تھے، مسجد بھری ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ انہوں نے کیا فرمایا، جواب کیا دیا؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اب اس کی حدیث پاک کا خلاصہ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین ملا، اسلام ملا، نعمتیں ملی، جو کچھ بھی ملا ہے ومن علینا بکا، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہم اظہار تشکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے فساد ہیں، 30 سیکنڈ کا کلپ سن کے لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، ورنہ اہل اسلام کا یہ نظریہ رہا ہے جب بھی ان کو کوئی نعمت ملتی وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے کہ یہ نعمت محبوب کی وجہ سے ملی ہے، نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو فرمایا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تمہیں جو قسم اٹھوائی ہے یہ کسی تہمت کے سبب سے نہیں۔ ابھی جبریل امی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ غلام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اظہار تشکر کی مجلس سجا کے، یہ زمین پہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے۔ تو جہاں بندہ غیر شرعی رسومات اور حرکات میں مبتلا ہو وہاں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن جہاں کوئی نعمت ملے محبوب کی میلاد کروا لو، ذکر کی محفل سجا لو، دینی تعلیمات پہ کوئی بات کرا لو تو لاکھ مفتی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا۔ یہ ساری اظہار تشکر کی محفلوں کو سجانا یہ محبوب کے غلاموں کی سنت ہے، اور پھر داد دینا محبوب کی سنت ہے، اور عرش سے پھر پیغام بھیجنا محبوب۔ یہ جو اظہار تشکر کی محفلیں ہوتی ہیں کہ نعمتیں محبوب کی وجہ سے ملی ہیں، یہ زمین پہ لوگ سجاتے ہیں، عرش بری پہ ان پر فخر فرمایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوسرے مقام پہ بخاری شریف میں حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور پہلے میں نے یہ حدیث عرض کی کہ ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ محبوب نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائے، میری محبت، میری اولاد کی محبت، اور تلاوت کلام مجید کی محبت۔ آج یہ آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں، ہم نے اپنے گھروں میں کب قرآن مجید کو کھولا تھا؟ ہمارا قرآن مجید سے تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ رمضان شریف کے اندر قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے جنہوں نے تراویحیں پڑھانی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس ضرورت کے تحت قرآن کو کل خوانی میں جو ہے نا پڑھ لیں، وہ بھی کل خوانی کا تو پہلے رواج تھا قرآن پڑھ دیا، وہ قرآن خوانی بھی ختم ہو گئی۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہاں گٹھلیاں پڑھی ہیں، جا کے کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تم عزت حاصل
کرنا چاہتے ہو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوامن، لوگوں قرآن کو آسرا بنا لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تمہاری عزتوں کو بحال فرما دے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، میری محبت، میری اولاد کی محبت، اور تلاوت کلام مجید کی محبت۔ اور قرآن میں تو یہ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے جو دین ہم نے سکھایا ہے اس کا اجر ہم کچھ نہیں مانگتے سوائے یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کریں۔ تو ہم تو ماشاءاللہ محبوب کے صحابہ کا ذکر ہو، محبوب کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خیر الامور اوسطھا، ہم تو ایسی سوچ رکھنے والے ہیں کہ جہاں ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ان تعلیمات پر عمل کرے گا، من احبانی، جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے خیالات مختلف ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحت کافی تھی اور کافی ہیلدی تھے، وجود ان کا بھاری تھا۔ کچھ عرصہ گزرا وہ بالکل کمزور ہو گئے۔ آج ہم تو ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ کمزور ہو جائیں، ذرا صحابہ کا طرز عمل دیکھیے، وہ ان کی کمزوری کا، ان کے وجود کے پتلا ہونے کا سبب کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ثوبان تجھے کیا ہوا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خیال اندر اندر سے کھایا جا رہا ہے، میں پریشان ہوں، اس وجہ سے میں پتلا ہو گیا ہوں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، ایک بات سوچتا رہتا ہوں، گلیوں میں جاتا ہوں ایک بات سوچتا رہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حسین بنایا ہے، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آتے ہیں اپنے اعزہ و اقربا کو چھوڑ کے آپ کے چہرے کی زیارت کرتے، دنیا کے غم بھول جاتے ہیں، اور پھر جب گھر جاتے پھر یاد ستاتی ہے، پھر آپ کو دیکھتے ہیں، حضور ہمارا آپ کی زیارت کے بغیر، آپ کے ذکر کے بغیر، آپ کے دیدار کے بغیر چارہ نہیں۔ ایک خیال مجھے اندر سے کھا رہا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پر فیض ہوں گے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سردار بنایا ہے، سید المرسلین ہے، امام المرسلین ہے۔ یہاں تو جب دل کرتے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں ہوں گے، اگر کسی نے ہمیں آپ تک نہ پہنچنے دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم آپ کا دیدار نہ کر سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب یہ خیال ہے محبوب اس وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، پتلا ہو گیا ہوں، اور ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے؟ شوگر ہو گئی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، بچے نافرمان ہیں، فلاں مسائل ہیں، ہم اس لیے پتلے ہوتے ہیں۔ محبوب کے صحابہ کس لیے کمزور ہو رہے تھے کہ کاش ہم جس طرح دنیا میں محبوب کا دیدار کرتے ہیں جنت میں بھی اسی طرح جانے کائنات کا ہم دیدار کرتے رہیں۔ یہ خیالات اور سوچ کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں بھی، جو جس سے بھی محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پورے خاندان کی خیر فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے اب اسامہ صاحب تو ادھر نہیں ہیں، لیکن ان کی جو ایک سوچ ہے یا اس کی جو آستانے سے وفائیں یا خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے اویس کو، شہروز کو، سب کو، جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائے، شبیر صاحب کے پورے خاندان کی خیر فرمائے، ان کے اعزہ و اقربا رشتہ داروں کی، اہل خانہ کی، سب کی خیر فرمائے، اللہ برکات کا نزول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا